शौहर बीवी को दफनाते हुए कब्र में कैमरा लगाकर बोला, ये बदकिरदार थी, जो भी इस पर अजाबे कब्र देखना चाहता है तो यहाँ पर आ जाए। यूं ही ढेरों लोग कब्र का अजाब देखने बैठ गए। फिर यूं ही मगरिब की अजान हुई तो हमारे घर में अभी बहुत बड़ी क़यामत गुजरी थी, जिसको अभी गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, और मेरी माँ ने सारे मोहल्ले को जमा कर लिया। सब मोहल्ले वाले एलडी की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे थे, और आज इस स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिससे मुझ पर और मेरी माँ की जिंदगी पर तो बहुत बड़ा असर होने वाला था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताज़ा करने के लिए आए थे। मेरा कैमरों का काम था और मुझे ये भी पता था कि कैमरे का मंजर किस जगह से हासिल करना है। आज ये कैमरा जिस जगह लगा था वो जगह कुछ और नहीं बल्कि एक कब्र थी, और हम सब उस कब्र का अंदरूनी मंजर देखने वाले थे, जिसमें तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैयत को दफनाया गया था। और वहाँ पर एक लड़का भी खड़ा था जो मेरा शागिर्द था। उसका काम ये था कि वो ये देखे कि कैमरा अपनी जगह पर ही है और हम लोग वो मंजर देख सके। मोहल्ले के सब लोग जमा हो चुके थे। सब कह रहे थे, पता नहीं आज क्या देखने को मिल जाए। सुमेरा ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, लेकिन उसकी सास ने ऐसी बात कही कि हम सब अपनी आंखों से देखने आए हैं। उसकी कब्र में क्या होने वाला है। जैसे कैमरे का मंजर उस टीवी पर नजर आने लगा तो लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे, और मैं पागलों की तरह अपनी बीवी की कब्र की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो पता चला कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर से मैंने सुमेरा से पसंद की शादी की थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ज्यादा सेहतमंद थी, क्योंकि सारे घर का काम भाग भाग कर करती थी। लेकिन मेरी माँ को वो फिर भी पसंद नहीं थी। मेरी माँ के दिल को नहीं भा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की पसंद की थी, और उसके साथ मेरी मंगनी को 3 साल हो गए थे। ऐसे में 3 साल के बाद जब मैंने बिना किसी को खबर किए अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया, और उसके बाद अपनी माँ को बताया कि मैंने तो निकाह कर लिया है, तो मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। बात भी ऐसी थी, लेकिन जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवाई, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता चला कि उसका 2-3 लड़कों से चक्कर है, और मेरी बीवी जो मेरी जिंदगी भर की हमसफर बन गई है, वो बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। उसने कुरान हिफ्ज किया हुआ था, और उसके खानदान वाले भी बहुत ही अच्छे थे। मैंने अपनी माँ को बगैर बताए निकाह इसलिए किया, अगर मैं माँ को बताता तो वो वावेला करती। वावेला तो उसने अभी भी किया था, लेकिन कम से कम हम दोनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी बीवी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो मेरी माँ को खुश करना चाहती थी। वो कहती थी, एक ना एक दिन तो उन्हें मुझसे खुश होना ही पड़ेगा। वो सारे घर के काम करती, पर मेरी माँ खुश नहीं होती थी। जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवानी थी, मैंने उस पे बदकिरदारी का स्टैंप लगा के उसे छोड़ दिया था, और उसमें कोई झूठ भी ना था, क्योंकि वो बदकिरदार थी। और शायद ये बात मेरे माँ बाप के दिमाग में बैठ गई थी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारी बीवी के कमरे में गैर मर्द है, और उसने अंदर से दरवाजा भी बंद कर रखा है, और तुम वहाँ ऑफिस में बैठे हो, टाइम पर बात करते हो, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बीवी के कमरे में गैर मर्द बैठा है। ये बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे तो अपनी बीवी पर भरोसा होना चाहिए था, और मुझे मेरी माँ की बात सुनकर इस तरह से भागकर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बात ही ऐसी थी, मेरी बीवी के कमरे में कोई गैर मर्द बैठा हुआ था। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जैसे ही मैं घर आया, मैं सीधा कमरे में गया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, बहरहाल दरवाजा बंद जरूर था। मैंने दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर अपना सर पकड़ कर रह गया। मेरी बीवी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं एक अपना कैमरा घर भूल गया था। घर भी इसलिए जल्दी जल्दी आया हूँ, मुझे वो कैमरा निकाल कर दो। उसने जल्दी से वो कैमरा निकाल कर मुझे दे दिया, और मैंने उस आदमी को भी सलाम किया। मैंने कहा, खाना खा के जाना। मैं कैमरा लेकर बाहर आया तो मैंने अपनी माँ से कहा, आपको किसने कह दिया ये गैर मर्द है? ये मेरी बीवी का सका भाई है, और बाहर के मुल्क होता है, और अभी पिछले हफ्ते आया है। अपनी बहन की शादी में शरीक ना हो सका था, इसलिए इसको मुबारकबाद देने के लिए आया है।
اس نے مجھے رات کو فون کیا، اس لیے آج میں آفس کا کام جلدی ختم کر کے آنے ہی والا تھا۔ آپ نے تو مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ کر اس کے پاس کیوں آیا؟ مجھے میری ماں نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا اس کا یہ بھائی ہے۔ وہ تو سیدھا اس کے کمرے میں آیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ اس نے تو مجھے بتایا بھی نہیں یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے ملوایا بھی نہیں۔ میں نے کہا اگر اس نے ایسا کیا تو واقعی غلط کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ الزام لگا کے مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیتی۔ جب رات ہوئی تو میں نے سمیرا سے پوچھا تم نے اپنے بھائی کا تعارف کیوں نہ کروایا؟ تو اس نے کہا بھائی نے اپنا تعارف خود کروا دیا تھا، کیونکہ وہ گھر میں آئے تو امی سامنے بیٹھی تھی، میں تو کمرے میں کام کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں سمیرا کا بھائی ہوں اور باہر کے ملک سے آیا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تو پھر ایسے میں نے کیا تعارف کروانا تھا؟ اس کا مطلب کہ میری ماں نے جھوٹ بولا تھا، گھر میں فساد ڈلوا دیا تھا۔ لیکن میں نے بھی اپنی ماں کی عدالت نہیں لگوائی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ وہ کسی بھی طرح سمیرا کو بدکردار ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگی تمہاری بیوی نے آج 2 گھنٹے پتہ نہیں کس سے فون پہ بات کی ہے۔ مجھے اتنی باتیں سنائی کہ میں نے بھی اس سے سوال کر ڈالا تو وہ کہنے لگی 2 گھنٹے نہیں صرف 1 گھنٹہ بات کی تھی، وہ بھی میری ایک دوست سے جو شادی کر کے دوسرے ملک چلی گئی، اب اس کو طلاق ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے میں اس سے بات کر رہی تھی اور اسے تسلی دے رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عورتیں جب اتنے سالوں بعد کسی اتنے بڑے مسئلے پہ بات کریں تو 1 گھنٹہ بات کرنا کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوتی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھی جو ہمارے گھر میں ہو رہی تھی۔ سمیرا نے خوشخبری سنا دی، وہ ماں بننے والی ہے۔ جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بہت اچھی صورتحال ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ ان کے 9 مہینے بہت اچھے گزر جائیں گے، کیونکہ سمیرا کام کاج کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے اسے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا، لیکن اس خبر نے بھی میرے علاوہ اور کسی کو خوشی نہ دی تھی۔ میری ماں کے دل میں ابھی بھی سمیرا کے لیے تھوڑی بہت جگہ نہ بن سکی، وہ بیچاری پریشان ہوتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دے دی کہ جب بچہ آ جائے گا تو امی تمہارے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن مجھے پتا تھا میری ماں ایک ضدی عورت ہے، اس نے ساری زندگی میرے باپ کو بھی اسی طرح ذلیل کیا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی الٹی سیدھی باتیں سن کر بڑا افسوس ہوتا تھا، لیکن میں سمیرا کے سامنے اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، میری ماں تو ہے ہی ایسی۔ میں نے سمیرا سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ میری ماں جھگڑے بھی کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سناتی۔ اگر میری بیوی اتنا بھی آگے سے کہہ دیتی کہ امی ایسا نہیں ہوا تو رونا شروع کر دیتی اور کہتی تھی کہ اس نے کیا ہے۔ میں جب بھی گھر آتا تو مجھے کوئی نہ کوئی ٹینشن والی بات سننے کو ملتی، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سب کچھ نارمل ہو۔ اب میری بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اتنی ٹینشن لیتی، لیکن وہ یہ گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میری ماں نے سارے گھر کے کام اس پر ڈال دیے تھے اور اب اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں ہی تھا جب نہ جانے گھر میں کیسی لڑائی ہوئی۔ کیا ہوا کہ میری ماں نے بہت انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں نے کیا کیا ہے۔ میری 5 مہینے کی حاملہ بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، میری ماں نے اسے دھکا دیا تھا، اس کا سر جا کے دیوار میں لگا۔ میں گھر آیا تو گھر میں محلے کی 2 عورتیں پہلے سے ہی موجود تھی اور مجھے پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میری بیوی جو ماں بننے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ عورت زنا کرتی تھی تو تمہاری ماں نے اس کو پکڑ لیا اور ہلکا سا تھپڑ لگا دیا، لیکن اس کا سر دیوار سے جا لگا اور یہ اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ میری حالت کچھ عجیب سی ہو گئی، ایسا ہو گیا جیسے مجھ پر قیامت آ گئی۔ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ جب کسی کے ساتھ اتنی بڑی مصیبت ہو جائے تو کیا وہ اس کے لیے قیامت نہیں ہوتی؟ پھر وہ اور کس قیامت سے ڈرے گا؟ اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی جو اس دنیا میں آنے والی تھی، اور میری بیوی بھی جس کو میں محبت سے بیاہ کر لایا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بدکردار نہیں تھی،
آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں دھکا دیا؟ میری ماں نے کہا، کیا تیری بیوی کی جان لینا چاہتی تھی میں؟ حادثہ ہوا ہے اور ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورتیں بھی میری ماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن وہ عورتیں میری ماں کی ہی سہیلیاں تھیں۔ میں نے کہا، میں نہیں مانتا، میری بیوی بد کردار تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اسلام میں اگر کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے نا، یا کوئی جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے، تو اسے بھی اتنی زیادہ سزا نہیں دی جاتی، سب سے بڑی سزا تو زنا پر دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس لیے تیری بیوی کا حساب آج رات سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے نا، تو اس کی قبر میں کیمرہ لگا کر دیکھ اس پہ کیسے عذاب آتا ہے۔ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، کچھ رشتہ دار بھی آ گئے، ان کے سامنے یہ معاملہ بھی آ گیا۔ میری ماں نے صاف کہا تھا، میرے دھکا دینے کی وجہ سے اس دنیا سے وہ چلی گئی، لیکن وہ تھی ہی اسی قابل، کیونکہ وہ بد کردار تھی۔ اگر میری ماں یہ کہتی کہ میں نے جان بوجھ کے تیری بیوی کو اس دنیا سے روانہ کر دیا ہے، تو میں تو تب بھی اپنی ماں سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، کوئی بات تو ایسی نہیں کر سکتا تھا، ان کو گالیاں تو نہیں دے سکتا تھا، میں تو بس افسوس ہی کر سکتا تھا۔ لیکن اب اگر ایسی بات تھی تو ان کو یہ ثابت کرنا تھا۔ ماں نے کہا، تو کیمرہ لگاؤ اور ہم سب دیکھیں گے اس کے اوپر کیسا عذاب آتا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا۔ لیکن میری ماں نے کہا، نہیں، ہم تو ایسا ہی کریں گے تاکہ کل کو تیرے دل میں کوئی بات نہ رہے، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو اور تو نے اور میں نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ میرا کیمروں کا کام تھا، میرے پاس بڑے بڑے جدید کیمرے تھے، چھوٹے سے بٹن جیسے کیمرے سے لے کر بڑے کیمرے تک میرے پاس ہر قسم کا مال تھا۔ اور جو میں اس قبر کے اندر کیمرہ لگانے والا تھا، اس کی اتنی رینج تھی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ میرا ایک شاگرد بھی تھا۔ میری ماں نے اس سے کہا، یہ کام تیرا ہے، تو جا کے قبر میں کیمرہ لگا دینا اور جلدی جلدی دفنا دیا جائے۔ میری بیوی کی ماں باپ کو بھی بتا دیا گیا، لیکن جب تک وہ آئے تب تک میت کو قبرستان لے جا چکے تھے۔ اسے جلدی جلدی دفنا دیا گیا اور کیمرہ بھی لگا دیا گیا۔ محلے کی ساری عورتوں میں جیسے جیسے بات پھیلتی گئی، بہت سارے لوگ گھر آ چکے تھے اور LD کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب جا کے مجھے ایسے لگنے لگا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے حقیقت ہے، اور میری دنیا لٹ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے، مرد بن۔ میں نے کہا، کیا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ وہ میری بیوی تھی۔ میری ماں نے کہا، جب تجھے پتا چل جائے گا نا کہ واقعی وہ بد کردار تھی، تو پھر تیری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ بس تو دیکھ کہ ابھی ہوتا کیا ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں جس بیوی کو جیتا جاگتا خوش باش چھوڑ کر گیا تھا، واپس آیا تو دنیا میں نہ تھی۔ وہ مجھے 2 دن پہلے ہی کہہ رہی تھی، امی پورا دن مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، شام تک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے کچھ دن کے لیے میری امی کے گھر چھوڑ دے۔ تو میں نے اس سے کہا، ہاں، میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے چھوڑ آؤں گا، اور تو فکر نہ کرنا، میں امی کے لیے خود ہی کھانا بنا دوں گا یا باہر سے لے کر آ جایا کروں گا، لیکن تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ جب وہ کہتی تھی کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے تھے کہ جس سے میں بتاؤں کہ میں اپنی بیوی کو کتنا پیار کرتا تھا۔ امی نے تو ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا، اب میں کیا کہوں؟ وہ میری ہی ماں ہے، لیکن بس کیا کہہ سکتا ہوں، ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ وہ کہتی تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی ماں ہے، میں ان کو یہ سوچ کر برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کی جنت ہے۔ اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں بد قسمت بن گیا۔ میں بیوی کو جب چھوڑ کے گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بیوی، جس پہ مجھے خود سے زیادہ اعتبار ہے، زناکار نکلی، اور صرف اتنا ہی نہیں، میری ماں نے اس دنیا سے بھی اسے روانہ کر دیا۔ اتنی نفرت تھی میری ماں کو اس سے، اگر اس نے واقعی کوئی گناہ کیا تھا تو میرے آنے کا تو انتظار کر سکتی تھی نا۔ میں اس کا انصاف کرتا، میں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا اگر وہ بری ہوتی، لیکن اس کی جان لے لی گئی۔ اس کی ماں باپ بھی میری طرح ہی بیٹھے تھے، وہ غریب لوگ تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی نہ تھی، بیٹا ان کا باہر گیا تھا، وہ ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی وہ نظریں جو مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے بھی مار دینے کے لیے کافی تھی۔ میں تو ان کی بیٹی کو یہ کہہ کر بیاہ کر لایا تھا کہ ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا،
لیکن میں نہیں رکھ پایا۔ میں تو اسے اپنی ماں سے ہی نہیں بچا پایا تھا، دنیا سے کیا بچاتا۔ میرے جس شاگرد کو وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بہت اچھا انسان تھا، بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ قبر کا منہ بند کر دیا گیا، بس تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑ دی گئی تھی جہاں سے ہاتھ ڈال کر وہ کیمرہ واپس نکال لیا جاتا، کیونکہ وہ کیمرہ بہت زیادہ مہنگا تھا اور لوگ اس کیمرے کو کرائے پر بھی لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی اور میری ماں کہنے لگی، دیکھو دیکھو شروع ہو گیا ہے اس بد کردار عورت پر عذاب۔ ارے اس نے تو میرے گھر کو چکلا بنا دیا تھا، کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر گھسا کے دروازہ بند کر لیتی تھی۔ میری ماں نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی اور مجھے اس کو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میری دنیا لٹ گئی تھی۔ لیکن اچانک سے لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے، میت کو قبر باہر پھینک رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف گیا۔ قبرستان یہاں سے زیادہ دور نہ تھا، بس یوں سمجھے کہ 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ تبھی تو ہمیں کیمرے کا عکس نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کیمرے کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ میں بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا، میرے تو اپنے ہی قدم لڑکھڑا رہے تھے اور میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹانگیں سن ہو گئی ہیں۔ میں 2 دفعہ راستے میں گرا، لیکن جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف بھاگا اور اس نے کہا، وہ بھابھی۔ بس اس کی زبان سے اتنا ہی لفظ ادا ہوا اور 2 لوگوں نے تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم لوگ فوراً سمیرا کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسے فوراً ICU میں ایڈمٹ کر لیا کیونکہ اس کے پھیپھڑوں سے آکسیجن بالکل ختم ہونے والی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے گئی نہ تھی بلکہ دیوار پر سر لگنے کی وجہ سے، جھٹکا پڑنے کی وجہ سے وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی تھی اور میری ماں کو اس بات کا پتا تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر میری بیوی کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہی منظر دیکھا۔ اچانک سے کوئی قبر کو کھودنے لگا تھا اور وہ کوئی اور نہیں، میرا شاگرد تھا۔ وہ 2 لوگ تھے کیونکہ اس کے اندر سے آوازیں آئی تھی۔ کیمرے کو باہر نکالنے کے لیے جو سوراخ رکھا گیا تھا، شاید اس سوراخ سے تھوڑی بہت آکسیجن اندر گئی تھی جس کی وجہ سے میری بیوی ابھی تک زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کرم تو ہوا ہے، پر شاید اتنا نہیں جتنے کا میں حقدار تھا، کیونکہ غلطی میری بھی تھی، کیونکہ مجھے پتا چلا میری ماں ایسی ہے اور میری بیوی سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے میری ماں کے ساتھ اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن تک میری بیوی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی اور ڈاکٹر بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب لگ چکے تھے۔ میں مقروض ہو گیا تھا، میں نے لوگوں سے قرض اٹھا لیا تھا، لیکن لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ سنا تھا کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دے دوں گا، جب تمہارے پاس ہوں تو مجھے واپس کر دینا، اور اگر نہ بھی ہوں گے تو بے شک واپس نہ کرنا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ معصوم اپنی ماں کے بطن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس صورتحال میں ایسا ممکن نہ تھا اس کی جان بچ جاتی۔ میرا ایک بہت بڑا نقصان تو ہو گیا۔ اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی کسی طرح بچ جائے اور مجھ پہ یہ کرم ہو جائے۔ میری ماں کو سارے خاندان والے برا بھلا کہہ رہے تھے، سارے محلے والے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اور بس یہی اس کی زبان پہ چل رہا تھا۔ 12 دن کے بعد میری بیوی کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، لیکن ابھی بھی وہ ICU میں تھی، اور پھر پورے 1.5 مہینے کے بعد اسے ICU سے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، اور مجھے کہا گیا ابھی یہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے اور اسے مصنوعی پھیپھڑوں سے سانس دینی پڑے گی۔ ابھی بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے مجھے اشارے سے پوچھا، ہمارا بچہ؟ میں نے اسے کہا وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بیچاری مزید رونے لگی، مگر ڈاکٹرز نے کہا اس کے لیے اس طرح سے رونا اچھا نہیں۔
डॉक्टर्स ने मुझे ये भी बताया अब ये कभी माँ नहीं बन सकेगी, कभी कोई भारी काम नहीं कर सकती, ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और अपने कदमों पे इतना ही चल पाएगी कि सिर्फ घर के अंदर चल सके, और इसे सारी जिंदगी सांस लेने के लिए मसनूई पंप ही लगाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी हुई या कोई और मामला हो सका तो शायद आगे आने वाले कुछ सालों में इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, लेकिन अभी उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैं अपनी बीवी को घर ले आया, उसके साथ बहुत सी मशीनरी आई थी, वो मशीनों के साथ ही जिंदा रहने वाली थी। मैं पूरे 35 लाख का मकरूज हो चुका था, मेरी दुकान बिक चुकी थी, मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल, सब कुछ बिक चुका था। मेरे घर में एक गंदगी मची थी, जाले लगे हुए थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दिया और मेरी बीवी का ख्याल करने का वादा किया। कुछ दिन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसके बाद मुझे इसका ख्याल करना था। मेरी माँ कहने लगी, इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ दो, अब हम इसको कैसे संभालेंगे, इस पे तो बहुत पैसे लगेंगे, सारी जिंदगी इसको इसी तरह संभालना पड़ेगा। अभी तेरे किस काम की है ये, इसको तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा, अपना सामान बांध ले, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और उसके माँ बाप के हवाले किया और अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुँचा। वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा, ये आपकी बहन है, इसे अपने पास रख लें और मेरे हाल पर रहम करें। मेरी माँ हैरान रह गई और वो लोग भी हैरान रह गए। उनको ये बात का पता ही ना था क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और अपनी माँ को वहाँ छोड़ के वापस आ गया। मैंने कहा, आप इसको संभाल लें क्योंकि मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि मैं एक वक्त में सिर्फ उसे संभाल सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जाते जाते देखा और मुझे उसकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सुमेरा की जिंदगी में भी थोड़ी बेहतरी आ रही थी, लेकिन वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उससे माफी मांगी और उसने कहा कि इसमें आपका क्या कसूर है। वो ज्यादा बातें भी नहीं करती थी। डॉक्टर कहते थे ऐसे मरीज की जिंदगी ज्यादा नहीं होती, और मैं तो इसी बात पे खुश था कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई। लेकिन जब भी उसे देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी सुमेरा के लिए दुआ कीजिए कि कोई करिश्मा हो जाए, जैसे अल्लाह पाक ने मोजज़ा दिखाकर उसकी जान बचाई, इसी तरह उसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो कितनी ज्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग के घर के काम करती थी और मुझे एक सेहतमंद बच्चा देने वाली थी, और अब उसके साथ कितना कुछ हो गया सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को इससे नफरत थी। बस वही सास बहू की लड़ाई थी जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। वो मुझे कहती है, आप दूसरी शादी कर लो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अपनी सारी जिंदगी इसके साथ गुजारूंगा और ऐसे ही गुजारूंगा, और अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई, मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। और औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।